17ویں صدی کا ہندوستان، ایک سلطنت، ایک تاج اور 4 شہزادے۔ ہر ایک کے ذہن میں صرف ایک خواہش، اقتدار۔ مگر اقتدار کا تاج ہمیشہ ایک ہی سر کو سجاتا ہے، اور جب بادشاہ بیمار ہو جائے تو تخت کی کشش خون کے رشتے بھی بھلا دیتی ہے۔ پہلا منظر، تخت نشینی کی جنگ۔ سال 1657 میں شہنشاہ شاہ جہاں شدید علیل ہوا۔ یہی بیماری مغلیہ سلطنت میں اقتدار کی جنگ کا پیش خیمہ بنی۔ شاہ جہان کے 4 بیٹے، دارا شکوہ، شاہ شجاع، اورنگزیب اور مراد بخش، ہر ایک نے اپنے آپ کو بادشاہت کا حقدار سمجھا۔ دارا شکوہ ولی عہد اور شاہ جہاں کا لاڈلا بیٹا، ایک عالم فاضل، صوفی خیالات کا حامل اور ہندو مسلم ہم آہنگی کا داعی تھا، مگر سلطنت کے علماء اور فوجی طبقہ اس کی آزاد خیالی سے نالاں تھے۔ دوسری جانب اورنگزیب تھا، ایک سادہ مزاج، سخت گیر، مذہبی شخص جسے مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست کی بھی سوجھ بوجھ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ صرف تلوار ہی تخت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اس نے ابتدائی طور پر اپنے بھائی مراد بخش سے اتحاد کیا اور دونوں نے مل کر دارا شکوہ کے خلاف لشکر کشی کی۔ 1658 میں جنگ سمو گڑھ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اورنگزیب نے دارا شکوہ کو شکست دی، مراد کو قید کر لیا اور شاہ شجاع کو بنگال کی طرف دھکیل دیا۔ دوسرا منظر، شاہ جہان کی قید۔ فتح کے بعد اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہان کو بھی معاف نہ کیا۔ اسے آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں اس نے 8 برس تنہائی میں گزارے۔ اس کی نظر روزانہ تاج محل پر پڑتی، جو اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے تعمیر کیا تھا، مگر اب وہ خود بھی ایک قیدی بن چکا تھا، وقت، طاقت اور اولاد کے ہاتھوں شکست ہوتا۔ تیسرا منظر، اورنگزیب کا اقتدار۔ اورنگزیب نے 1658 میں تخت دہلی پر قدم رکھا اور لقب اختیار کیا عالمگیر اول۔ اس کے عہد کا آغاز سخت گیر مذہبی پالیسیوں، فوجی نظم و ضبط اور وسیع انتظامی تبدیلیوں سے ہوا۔ سلطنت بھر میں اس نے نئے افسروں کی تعیناتی کی، جن پر اسے مکمل اعتماد تھا۔ پنجاب کے اہم شہر گجرات میں بھی نئی تعیناتیاں عمل میں آئیں۔ چوتھا منظر، گجرات میں تعینات اولین افسران۔ اورنگزیب کے ابتدائی دور میں گجرات شہر میں جن افسروں کو مقرر کیا گیا، ان میں سے 4 افسران کے تعارف پیش خدمت ہیں۔ محمد اسحاق کو گجرات میں مالیاتی امور کی نگرانی کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ ان کی ذمہ داریوں میں خراج وصولی، مالیاتی حساب کتاب اور خزانے کی نگرانی شامل تھی۔ محمد رضا کو عدالتی اور انتظامی امور کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا۔ انہوں نے مقامی تنازعات کے حل، قانون کی عملداری اور شہری نظم و نسق کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ محمد تقی کو بلدیاتی امور اور شہری ترقی کی نگرانی سونپی گئی۔ انہوں نے شہری منصوبہ بندی، صفائی اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری میں حصہ لیا۔ امین بیگ کو فوجی نظم و نسق اور امن و امان کی بحالی کے لیے تعینات کیا گیا۔ انہوں نے مقامی فوجی دستوں کی قیادت، سرحدی نگرانی اور داخلی سلامتی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ گجرات کی مقامی تاریخ میں یہ وہ دور تھا جب اورنگزیب عالمگیر نے سلطنت مغلیہ کو ایک نئے نظم و ضبط کے تحت آگے بڑھایا۔ گجرات جیسے اہم خطے میں محمد اسحاق، محمد رضا، محمد تقی اور امین بیگ جیسے افسران کی تعیناتی صرف انتظامی تبدیلی نہیں بلکہ اورنگزیب کی سلطنت پر گرفت مضبوط کرنے کی ایک عملی صورت تھی۔ یہ چاروں افسران اپنی اپنی ذمہ داریوں میں سرگرم عمل رہے اور شہر کے نظم و نسق، عدلیہ، مالیات، شہری ترقی اور امن و امان کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ ان کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ گجرات مغل دور میں بھی ایک نمایاں اور انتظامی لحاظ سے اہم ترین شہر تھا۔ اگلی قسط میں ہم اورنگزیب کے دور میں تعینات مزید افسران کی تفصیلات، ان کی ذمہ داریوں اور گجرات کے سیاسی اور سماجی حالات پر ان کے اثرات پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے تاریخ کے اس دریچے کو بند کرتے ہیں، مگر اس عہد کی گونج ہمارے ساتھ باقی رہے گی۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ہسٹری مسٹری۔